اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس رکوع میں نصف ثانی یعنی حصہ دوم شروع ہو رہا ہے، اور یہ سورۃ البقرہ جو ہے یہ سورۃ الامتین بھی اس کو کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ دو برابر حصوں میں تقسیم ہے۔ ایک حصہ جو ہے سابقہ امت مسلمہ سے ہے، اور دوسرا حصہ جو ہے موجودہ امت مسلمہ سے خطاب ہے، یعنی کہ امت محمدیہ پر ہے۔ قرآن پاک کی تقسیم جو کی گئی ہے یہ ایک اجتہادی تقسیم ہے، اور یہ بات یعنی کہ قرآن پاک اور پاروں کی تقسیم، رکوع کی تقسیم، یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے منقول نہیں ہے، یہ اجتہادی دور میں ہوئی ہے۔ نصف ثانی میں خطاب امت مسلمہ سے ہے، اور نظر تو نہیں آ رہے ہیں بظاہر ان سے خطاب تو مخاطب نہیں ہے، لیکن مخاطب انہی کو کیا جا رہا ہے۔ یہودیوں کو اس میں تنبیہ کی جا رہی ہے، کیونکہ انہوں نے توریت شریف میں رد و بدل کر دیا تھا۔ جیسے کہ اس میں مثالیں کچھ ایسی میں بتا دوں کہ مروہ سے مریا لفظ کر دیا، اور بکہ لفظ کو چینج کر کے انہوں نے وادی بکہ جو کہ فلسطین میں ہے تو اس کو بکہ نام کر دیا۔ اسی طرح سے ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ہم لوگ کہتے ہیں، تو انہوں نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو اپنی کتاب توریت میں تبدیل کیا ہے۔ پچھلے رکوع میں ہم نے تحویل قبلہ کے بارے میں جانا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی بیت المقدس سے ہٹا کر بیت اللہ شریف کو قبلہ گاہ بنا دیا جائے۔ بیت المقدس کی طرف 16 یا 17 ماہ کی تقریباً نمازیں پڑھی گئی تھیں، وہ سب ان کا اجر ضائع نہیں ہوا ہے، وہ سب ان کا اجر اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہے۔ اللہ کے پاس کوئی بھی نیک کام کا اجر ضائع نہیں ہوتا جب تک کہ قرآن یا وحی کے ذریعے ان کو تبدیل نہ کرا دیا جائے یا حکم اس کا نہ دے دیا جائے۔ چنانچہ وحی کے ذریعے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبلہ تبدیل کرنے کا حکم آیا، جس پہ یہودیوں نے ایک طوفان کھڑا کر دیا کہ دین تو اب ان کے ہاتھ سے نکل رہا ہے، یہ کون سی نئی امت آ گئی ہے، یہ ابھی تو وہ ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، اور اب تو قبلہ بھی بدل لیا جا رہا ہے۔ تو بس اسی بات کی بنیاد پہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مان ہی نہیں رہے تھے، پہلے بھی ان کو نہیں ان کو تسلیم کیا تھا، وہ نہیں کہتے تھے کہ یہ آخری نبی ہیں، اور وہ حضرت اسماعیل کی امت سے کیوں آئے، حضرت اسحاق علیہ السلام کے بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں آئے۔ اسی طرح دشمنی بڑھتے بڑھتے جب یہ بیت المقدس کے تبدیلی کا وقت آیا تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکمل طور پہ دشمن ہو گئے، بہت تنگ کرنے لگے، ضد اور عناد پہ آ گئے۔ تو اسی کے سلسلے میں اب یہ آیت دوسری 153 کی میں تلاوت کرتی ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ اس کا لفظی ترجمہ کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین، اے لوگو جو، آمنو، ایمان لائے ہو، استعینوا، مدد چاہو، بالصبر، ساتھ صبر کے، والصلاۃ، اور نماز کے، انا، بے شک، اللہ مع، ساتھ ہے، صابرین، صبر کرنے والوں کے، ولا، واو اور لا نہیں، تقولو، کہو، لمن، واسطے ان لوگوں کے، یقتلو، جو قتل کیے گئے، فی، بیچ، سبیل اللہ، راہ اللہ کے، اموات، مردہ ہیں، بلکہ احیاء، زندہ ہیں، ولیکن، واو اور لیکن، لا نہیں، تشعرون، تم سمجھ رکھتے۔ اس کا محاورتن ترجمہ: اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں ان کے بارے میں یوں نہ کہو کہ وہ مردہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تم اس کا ادراک، سمجھ نہیں کرتے۔ اب اس کی تفسیر کرتے ہیں۔ یہ یا ایھا الذین آمنو، یہ مصحف میں دوسری بار آ رہا ہے۔ پہلی بار یہ یا ایھا الذین آمنو کلمات جو آئے تھے سورہ بقرہ کی 104 آیت میں آئی تھی، جس میں کہ یا ایھا الذین آمنو لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، تو اس والی آیت میں یہ آئی تھی، اور اس میں مخاطب جو ہیں یہ یا ایھا الذین آمنو کہہ کر مسلمانوں کو ہی مخاطب کیا جا رہا ہے، یعنی امت مسلمہ کے لیے ہی لفظ آیا ہے۔ اس کے علاوہ سورہ حج کی آیت نمبر 77 یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا، اس میں بھی یہ الفاظ آ رہے ہیں۔ یہاں پہ
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے پہلا حکم جو دیا گیا ہے وہ صبر اور نماز سے مدد حاصل کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ یہودیوں کے نزدیک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ کہہ رہے تھے کہ یہ غیر اسرائیلی ہے، امی ہے، چرواہے ہیں، بہت ہی کمتر سمجھتے تھے نعوذ باللہ، اور یہ طعنے، ان کا ذلیل کرنا، پریشان کرنا، اور اس پر صبر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ اس میں نئی امت مسلمہ اور سابقہ امت مسلمہ کو دونوں کو خطاب کیا جا رہا ہے۔ کس بات پر صبر ہے؟ وہی صبر ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری آنے والی ہے۔ بتایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اے نبی آپ کو دین پھیلانا ہے، آگے بڑھانا ہے، اور یہ ذمہ داری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تیار کیا جا رہا ہے، اور کہ اس تیاری میں اب تم صبر کر لو، کیونکہ اس میں بہت مشکلات آنے والی ہیں۔ دین کے کام میں تبلیغ جب کی جاتی ہے تو اس میں بہت، یہاں پہ آپ سمجھ لیں دین کی ٹریک پہ جب آتے ہیں، کوئی بھی شخص آتا ہے تو اس کے لیے بہت مشکلات کھڑی ہوتی ہیں، لوگوں کی باتیں بھی سننی پڑتی ہیں، برداشت بھی کرنا پڑتا ہے، بہت سی چیزیں، پچھلی چیزیں جو زندگی میں کرنی تھی وہ سب کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ اسی لیے یہاں پہ یا ایھا الذین آمنو کہا گیا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یعنی کہ اب جو ایمان آپ لوگ لے کے آ رہے ہو تو ایمان لے آیا ہے تو اب صبر آپ نے کرنی ہے۔ اس آیت میں ارشاد فرما رہے ہیں صبر اور صلات کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو۔ لفظ صبر کا لغوی معنی ہے رکنے اور ٹھہر جانے کے ہیں۔ شریعت میں یہ لفظ 3 معنی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ اول تو پہلے اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کی عبادت، اطاعت، فرمانبرداری میں لگائے رہنا ہے، دوسرے نفس کو گناہ سے روکنا ہے، اور اس کے علاوہ تیسرا آپ نے مختلف آفات آئیں گی، مصائب آئیں گی، اس پر جو تکلیف ہو اس سے سہنا ہے، اور اس طرح سے گزر جانا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قضاء اور قدر پہ راضی ہوں۔ اللہ تعالیٰ پر نعوذ باللہ کوئی اعتراض نہ ہو، دکھ، تکلیف، مصیبت پر ثواب کی امید کر کے، نیت کر کے پھر صبر کرنا ہے۔ یعنی یہ تینوں صورتیں جو ہیں صبر کا جز ہیں۔ نفس کو دبانا اور اس بات سے روکنا جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو، یہ سب صبر ہے۔ سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ صابروں کو پورا پورا اجر بغیر حساب کے دیا جائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو 4 چیزیں عطا کر دی گئیں اسے دنیا و آخرت کی بھلائی دے دی گئی ہے، جس میں شکر گزار دل، ذکر کرنے والی زبان، مصیبت پر صبر کرنے والا بدن، ایسی بیوی جو اپنی جان کے بارے میں، شوہر کے مال کے بارے میں شوہر کی خیانت نہ کرے۔ صبر میں تھوڑی سی تکلیف تو ہوتی ہے، مگر اس کے بعد نعمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں اور وہ کچھ ملتا ہے جس کا گمان نہیں ہوتا۔ تکلیفیں تو سبھی کو پہنچتی ہیں، مومن ہو یا کافر ہو، نیک ہو یا بد ہو، فرق صرف اتنا ہے کہ جو لوگ صبر کر لیتے ہیں وہ ثواب بھی حاصل کرتے ہیں، اور آئندہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد، رحمت اور نصرت کے دروازے بھی انہی کے لیے کھل جاتے ہیں۔ جو لوگ صبر نہیں کرتے، واویلا مچاتے ہیں، چیختے چلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرتے ہیں نعوذ باللہ، اور اس کی قضاء اور قدر پر راضی نہیں ہوتے، تکلیف بھی اٹھاتے ہیں وہ، اور ثواب سے ہی محروم ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پر اعتراض کر کے کافر بھی ہو جاتے ہیں۔ اور در حقیقت اصل مصیبت زدہ وہی لوگ ہیں جو ثواب سے محروم ہوتے ہیں۔ جس کسی نے اپنی تکلیف پر صبر کر کے ثواب لے لیا، آخر میں درجات بھی بلند کروا لیے، اس کی تکلیف کوئی تکلیف نہیں رہتی، کیونکہ اسے اس تکلیف کی قیمت آخرت میں مل جائے گی، اور دنیا میں بھی اس کا پھل ملیں گے۔ دنیا میں دیکھتے ہیں ہم لوگ کہ مہینے بھر کی ملازمت کی ڈیوٹی انجام دینے کے بعد تکلیف اٹھاتے ہیں، مزدور دن بھر دھوپ میں کام کرتے ہیں، لیکن چونکہ ان کا معاوضہ اس کو مل جاتا ہے اس لیے یہ تکلیف خوشی سے برداشت کر لیتے ہیں، اور اس کو تکلیف نہیں سمجھتے۔ بس اسی طرح سمجھنا ہے کہ جب اجرت ملتی ہے، اجرت ہمیں ملے گی انشاءاللہ، ہم جو بھی نیک کام کریں گے اس کی اجرت ملے گی۔ ہم جب صبر کر رہے ہیں تو اس تکلیف کو، یہ جو ہمارا صبر ہے، ہمیں صبر کرنا ہے ہر چیز پہ، تو یہ صبر ہے، آخرت میں ہمیں اس کا اجر ملنا ہے۔ یہاں کی گرمی کی شدت کو برداشت کرنا ہے، جو آخرت میں انشاءاللہ ہمیں عرش عظیم کے سائے میں اللہ تعالیٰ ہمیں رکھ لیں، اور یہ ہمارے لیے دوزخ کی آگ سے بچنے کے بھی ایک سبب ہوں گے کہ ہمیں صبر کرنا ہے اس دنیا میں۔ بہت سے لوگوں کا طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب مصیبت آ جاتی ہے تو دنیا بھر کی تدبیریں کرنے لگتے ہیں، مخلوق سے مدد چاہنے لگتے ہیں، لیکن صبر اور نماز کو مدد حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں سمجھتے، اور اس کے برعکس بے صبری کرتے ہیں۔ تھوڑے سے افراد، چند افراد نمازیں پڑھ لیتے ہیں، اور وہ بھی ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو فرض نمازیں بھی چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ نفل نمازوں میں تو ان کا لگنے کا ذکر ہی نہیں ہے۔ جن لوگوں کو گناہوں میں مبتلا تھے ان سب گناہوں میں وہ لگے رہتے ہیں، پھر رحمت اور نصرت ان کو کیسے ملے گی؟
اللہ تعالیٰ اس میں یہاں پہ فرما رہے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کہ آپ نے مدد چاہنی ہے صرف صبر سے اور نماز سے۔ آگے فرما رہے ہیں ان اللہ مع الصابرین کہ اللہ تعالیٰ صابروں کے ساتھ ہے۔ صابروں کے لیے دیکھیں کتنی بڑی سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ان کو مدد حاصل ہے۔ اگر حکومت کا کوئی معمولی درجے کا آدمی بھی یقین دلا دے کہ فکر نہ کرو میں تمہارا کام کرا دوں گا، تو کتنا یقین آ جاتا ہے، کتنی ڈھارس بن جاتی ہے، طبیعت میں ایک بڑا سا اطمینان آ جاتا ہے۔ لیکن یہاں پہ تو اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہے ہیں کہ میں صبر کرنے والوں کو ساتھ ہوں، اور اس وعدے پہ عموماً لوگ یقین نہیں رکھتے اور صبر کے موقع پر بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ در حقیقت مومن کو کسی بھی جگہ ناکام اور گھبرانے کا موقع نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر و شکر اور صبر و صلات میں لگا رہے، پھر اس کے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے۔ یہاں پہ ایک بات یہ سمجھنی ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی مصیبت کیا ہے، مشکل کیا ہے؟ صرف موت ہے۔ اب جس نے موت کا تصور ہی ختم کر دیا کہ مرنا ہی نہیں ہے تو اس کے لیے اب کیا کہہ سکتے ہیں۔ لیکن جس کو اللہ سے ملاقات کا شرف ہو، شوق ہو، اس کو سوچنا ہے، جیسے ایک بندہ یہ ہے کہ اس نے اللہ سے اتنی محبت ہے کہ اس کو یہ لگن ہو گئی ہے کہ اس کو اللہ سے اپنے محبوب سے ملنا ہے، رب سے ملنا ہے۔ ایک پردہ ہے، یہ وہاں کا یہ وہ مقام ہوگا قبر اور ہمارا موت کے بعد کی جو زندگی ہے، ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ایک وہ پردہ ہے جو ہٹے گا اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے۔ ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ ہمارے محبوب کی طرح ہمارے سامنے موجود ہوں گے۔ ایمان کا یہ جذبہ ایسا ہو کہ ہمیں موت کے داخل ہونا ہے موت میں، جیسے کہ اتنا خوبصورت لگے یہ وقت کہ ہمیں اللہ سے ملنا ہے، ہمارے ہونٹوں پہ تبسم ہو، لگن ہو۔ ایسے بندوں کو کیا کوئی موت کا خوف ہوگا؟ نہیں، ایسے بندوں کو موت کا کوئی خوف نہیں ہوگا، نہ کوئی غم ہوگا۔ اس پر بس اس کو یہ ہوگا کہ اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جانا ہے، اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ نماز ہے، اللہ سے جڑنا ہے، کلام کرنا ہے، اللہ اور ہم بس۔ دین کی دعوت، شہادت، دین کا حق ادا کرنا، یہ سب ذمہ داری ہم پر ہے۔ ان سب کو ہمیں اپنے میں شامل کرنا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہاں پہ آیت کی گئی ہے کہ آپ کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے کہ اب تعلق مع اللہ یعنی نماز کے ذریعے آپ کا تعلق جڑ جانا چاہیے، صبر کے ذریعے آپ کا تعلق جڑ جانا چاہیے۔ آگے کیا ہے؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ علامہ واحدی رحمۃ اللہ علیہ اسباب نزول صفحہ نمبر 40 میں لکھتے ہیں کہ یہ آیت بدر میں شہید ہو جانے والے مسلمانوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جن میں 8 حضرات انصار ہیں اور 6 حضرات اس میں سے مہاجرین میں سے تھے۔ شہید ہو جانے والوں کے بارے میں بعض لوگوں نے یوں کہا کہ فلاں مر گیا، دنیا میں لذت اور نعمت اس سے فوت ہو گئی، تو اس بات پہ یہ آیت نزول ہوئی ہے۔ اللہ کے دین کو پھیلانے اور حق بات کو آگے بڑھانے میں جو لوگ آڑے آتے ہیں وہ کافر ہیں، تو کفار سے نمٹنے کے لیے جہاد اور قتال کرنا پڑتا ہے۔ جب جہاد کرتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ سارے کافر ہی مقتول ہوں، سارے کافر ہی ختم ہوں، اس میں مسلمان بھی قتل ہوتے ہیں، حق پھیلانے والے بھی ختم ہوتے ہیں۔ ان مقتول کو، مسلمانوں کو شہداء کا معزز خطاب دیا گیا ہے۔ شہیدوں کے بڑے مرتبے ہیں، ان کے بہت بلند درجات ہیں، ان کے وعدے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں، ان کی برزخی زندگی میں بھی وہ ہم سب سے بہت الگ اور معتبر ہیں۔ اسی لیے یہاں پہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں ان کے بارے میں یوں نہ کہو کہ وہ مردہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں، ان پہ موت طاری ہوئی ہے، وہ عالم برزخ میں ان کو ایک بہت بلند درجہ عطا فرمایا گیا ہے۔ ہم لوگ جو ہیں ان کی زندگی کا، حیات کا سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ اس لیے یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ شہادت یہ تیسرے درجے پہ آتا ہے، اس سے اوپر صدیقین ہیں، اور اس سے اوپر انبیاء علیہ السلام ہیں، اس سے اوپر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، حضرت محمد رسول سب سے اوپر موجود ہیں۔ جب ہم شہداء کی زندگی کا تصور نہیں کر سکتے تو اس سے آگے کا سوچیں کہ صدیقین اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب زندہ ہیں، وہ زندگی کیسی ہے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ سورہ آل عمران میں شہداء کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ اور ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے، ہرگز یہ گمان نہ کرو کہ وہ مردہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس سے رزق پاتے ہیں، اللہ نے جو کچھ ان کو اپنے فضل سے عطا فرمایا اس پر خوش ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس آیت کریمہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہداء کی روحیں سبز پرندوں کے پوٹوں میں ہیں اور ان کے لیے قندیل ہیں جو عرش کے نیچے لٹکے ہوئے ہیں۔ یہ پرندے جنت میں جہاں چاہتے ہیں چلتے ہیں، پھرتے ہیں اور پھر ان قندیلوں میں واپس آ جاتے ہیں۔ حقوق العباد کا
جو بارے میں یہاں بتایا جا رہا ہے کہ شہید کا سب کچھ معاف ہو جائے گا سوائے حقوق العباد کے اور قرض کے۔ یہ صحیح مسلم میں صفحہ نمبر 135 جلد نمبر 2 پہ تحریر ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک بات اور ہمیں سمجھنی ہے کہ یہ جو قومی جنگیں ہوتی ہیں، وطنی جنگیں ہوتی ہیں، اس میں جو شہید ہو رہے ہیں، تو اس میں بھی دیکھیں آپ، دنیا میں جنگ و جدال سب جگہ موجود ہیں، قتل و غارت گری ہو رہی ہے، لوگ برابر مر رہے ہیں، قتل ہو رہے ہیں، لیکن زیادہ تر جو لڑائیاں ہو رہی ہیں یہ قومی، وطنی، لسانی، صوبائی عصبیت کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ تو اس میں اگر اللہ کی رضا کا کہیں بھی اس میں خیال نہیں ہے تو یہ شہید نہیں ہے۔ ان لڑائیوں میں جو بھی کوئی مارا جاتا ہے اس کو شہید کہا جا رہا ہے، حالانکہ شہید وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک شہید ہے۔ تو یہ شہید وطن اور شہید قوم جو کہا جاتا ہے، یہ مستقل لوگ زبانوں پہ جاری ہوتا ہے، یہاں تک کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کافروں کے لیے بھی نعوذ باللہ شہید کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے، یہ سب جہالت ہے۔ آگے کی آیت تلاوت کرتے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ اس کا لفظی ترجمہ، واو اور لام اس میں جو ہے یہ لام تاکید ہے، اور اس پہ اس کا مطلب ہے یہاں پہ بہت زور کسی بات کو جب کہا جاتا ہے اس کے لیے ہے۔ نبلونکم، اس میں نون جو ہے اس پہ تشدید ہے، اور یہ نون ثقیلہ کہلاتا ہے، جس میں تشدید آ جاتی ہے یہ نون ثقیلہ ہوتا ہے۔ اس کو بہت زور کے ساتھ بتایا جا رہا ہے یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہ البتہ ضرور آزمائیں گے ہم تم کو، بشیم ساتھ ایک چیز کے، من سے خوف ڈر، والجوئی واو اور جوئی بھوک، واو اور نقص کمی، من الاموال من سے اموال مالوں کی، والانفسی واو اور انفس جان کی، والثمراتی واو اور ثمرات پھلوں کی، وبشر الصابرین واو اور بشر خوشخبری دے، صابرین صبر کرنے والوں کو، الذین وہ لوگ کے، اذا جب، اصابتہم پہنچتی ہے ان کو، مصیبت، قالو کہتے ہیں، انا بے شک ہم، للہ اللہ کے لیے ہیں، واسطے اللہ کے ہیں، واو اور انا بے شک ہم، الیہ طرف اس کے، راجعون پھر جانے والے ہیں، اولئک یہ لوگ، علیہم اوپر ان کے ہیں، صلوات عنایت، من طرف سے، ربہم ان کے پروردگار کی، ورحمہ اور رحمت ہے، واو اور اولئک یہ لوگ، ہم وہی ہیں، مہتدون راہ پانے والے۔ اس کا محاورتاً ترجمہ، اور ضرور بضرور ہم تم کو آزمائیں گے، کچھ خوف سے اور کچھ بھوک سے اور کچھ مالوں میں سے اور جانوں اور پھلوں میں کمی کر کے، اور خوشخبری سنا دیجئے صبر کرنے والوں کو، جن کی صفت یہ ہے کہ جب پہنچے ان کو کوئی مصیبت تو وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے عام رحمتیں ہیں اور خاص رحمت بھی ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہاں پہ کہ تم نیک بندوں کی مختلف طریقوں سے آزمائش ہوگی۔ یہ دنیا دارالابتلاء ہے، یعنی کہ امتحان کی ایک جگہ ہے، یہاں موت اور زندگی کے درمیان امتحانات بہت ہیں، جس کے لیے تاکید کے لیے بتایا جا رہا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُم میں لام تاکید آ رہا ہے اور نون ثقیلہ آ رہا ہے۔ یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے، اور جب نون ثقیلہ آتا ہے تو یہاں پہ دیا جاتا ہے کہ یہ دونوں لفظ جو ہیں بہت زیادہ زور دینے کے لیے ہیں کہ ہم تم کو ضرور بضرور امتحان میں ڈالیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ بہت زور دے کے جمع کے بات بول رہے ہیں یہ کہ ہم تم کو ضرور بضرور آزمائیں گے، امتحان لیں گے، کبھی ان کو خوف کا امتحان لیں گے، کبھی بھوک سے ہوں گے، کبھی مال کم ہوگا، جانیں کم ہوں گی، عزیز و اقربا کے انتقال ہوں گے، اولاد احباب فوت ہو جائیں گے، پھلوں میں کمی ہو جائے گی، مختلف طریقے سے مصائب کا تذکرہ کیا گیا ہے، جیسے کہ سمجھ لیں دنیا میں دشمنوں کا خوف ہو، قحط سالی، سیلاب، زلزلے، تجارتوں میں نقصان، خدا نخواستہ مکانات کا گر جانا، اموال کا چوری ہو جانا، یا کہیں اموال کو کہیں رکھ کے بھول جانا اور یا دفن کر کے بھول جانا، رکھے ہوئے مالوں کا ختم ہو جانا،
कारखानों का बंद हो जाना, मशीनों का ख़राब हो जाना, अज़ीज़ व अक़रबा अहबाब की मौतें होना, वबाई अमराज़ फैल जाना, बागों में फलों में कमी आ जाना और खेतों में कीड़ा लग जाना, मतलब बहुत सारे मसाइब हैं, बहुत सारे उमूर हैं दुनिया में जो कि ज़िंदगी के हालात में हमें दो चार होते हैं। तो मोमिन बंदे से कहा जाता है कि यहाँ पे सब्र से काम ले। जिस तरह की भी मुसीबत कोई दरपेश हो रही है वो अल्लाह ताला की तरफ से बस उसको समझे, अल्लाह की क़ज़ा व क़दर पे इस पे राज़ी रहे, सवाब की उम्मीद रखे। जो भी मुसीबतें दरपेश हों वो गुनाहों की सज़ा से भी कभी दरपेश आती हैं। ये गुनाहों की और अपनी बुराइयों की भी इम्तिहानात होते हैं ये, और इसकी रफ़ाए दरजात इसके जो होते हैं उसी से ही अल्लाह ताला इसको हमारे दरजात बुलंद फरमाते हैं इसके इम्तिहान के ज़रिए। सूरह शूरा में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, वमा अस्वाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम व याफ़ू अन कसीर, और जो कोई मुसीबत तुमको पहुँचे सो वो बदला है उसका जो कमाया है तुम्हारे हाथों ने, और अल्लाह माफ़ फरमा देता है बहुत से गुनाह। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला जिसका खैर का इरादा फरमाते हैं, जिसके साथ खैर का इरादा फरमाते हैं उसे तकलीफ़ में मुब्तला कर देते हैं। ये सही बुखारी के सफ़ा नंबर 843 में जिल्द नंबर 2 में मौजूद है। इसी तरह से एक हदीस है कि हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान को जब भी कोई तकलीफ़, मर्ज़, फ़िक्र, रंज, अज़ियत, गम पहुँचे, यहाँ तक कि अगर काँटा भी लग जाए तो अल्लाह ताला उसके ज़रिए उसके गुनाहों का कुफ़ारा अदा फरमा देते हैं। इसी तरह से फरमाया गया है कि बुखार को कभी बुरा ना कहो, और इससे इब्न आदम की ख़ताओं को इस तरह ख़त्म कर देता है जैसे कि भट्टी लोहे के मैल कुचैल को ख़त्म करती है। ये सही मुस्लिम के सफ़ा नंबर 319 में हदीस मौजूद है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला अपने बंदे के साथ खैर का मामला फरमाते हैं तो उसको दुनिया में सज़ा देते हैं, और जब अल्लाह ताला किसी बंदे के साथ शर का इरादा फरमाते हैं तो इसके गुनाहों की सज़ा रोके रखते हैं, यहाँ तक कि उसको क़यामत के दिन पूरी सज़ा देंगे। बुखारी शरीफ सफ़ा नंबर 167 जिल्द नंबर 1। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस किसी के भी मुसलमान के 3 बच्चे फ़ौत हो गए, वो बालिग़ नहीं हुए थे, तो अल्लाह ताला इन बच्चों पर रहमत फरमाने की वजह से इस मुसलमान यानी उनके वालिदैन को जन्नत में दाखिल फरमा देंगे। मिशकात शरीफ इसमें सफ़ा नंबर 153 में एक हदीस है, हज़रत माज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 2 मुसलमान मियाँ बीवी जिनके 3 बच्चे फ़ौत हो जाएँ तो अल्लाह ताला उनको जन्नत में दाखिल फरमा देगा अपनी रहमत से और फ़ज़ल से। सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, अगर किसी के 2 बच्चे फ़ौत हुए हों? फरमाया, 2 के साथ भी यही हुक्म है। अर्ज़ किया कि अगर 1 बच्चा फ़ौत हुआ हो? फरमाया, उसका भी यही हुक्म है। फिर फरमाया, कसम उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, बिलाशुबा अधूरा बच्चा अपनी माँ को अपनी नाफ के ज़रिए खींचता हुआ ले जाएगा यहाँ तक कि उसको जन्नत में दाखिल कर दे, अगर इसकी माँ ने इसकी मौत पर सवाब की पुख्ता उम्मीद रखी हो। मोमिन बंदों के लिए दुनियावी तकालीफ़ और मसाइब ये कोई परेशान करने वाली चीज़ें नहीं होती, उनके लिए घबराने वाली चीज़ें नहीं हैं। उनके लिए तो वो समझते हैं इसमें खैर ही खैर है। ज़ाहिर है फ़ानी दुनिया है, इसमें थोड़ी बहुत तकलीफ़ें तो सब आनी ही है, तो आखिरत में इसके जो अज़ाब से है ना वो बच जाएँगे। दुनिया में जो मुसीबत आ रही है उसका अजर हमें आखिरत में मिलेगा, वहाँ की नेमतों से मालामाल किया जाएगा हमको, और हमारे हक़ में सरासर ये बेहतरी ही बेहतरी है, नफ़े का सौदा है, बस सिर्फ सब्र करना है, सवाब की उम्मीद रखनी है, अल्लाह ताला की रज़ा पे राज़ी होना है। इसका मतलब ये नहीं है कि मुसीबत और तकलीफ़ दूर होने की दुआ ना करें, क्योंकि और समझ लें कि तो बस आई है तो हमें सब्र करना है, दुआ भी करना है, दुआ सुन्नत है। हमेशा अल्लाह से आफ़ियत का सवाल करना है, मुसीबत, तकलीफ़ और मर्ज़ का सवाल भी मतलब ना करें, लेकिन सब्र करें बस। साबिरीन की एक ख़ास सिफ़त यहाँ पे बताई जा रही है कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि वबश्शिर स्वाबिरीन, सब्र करने वालों के लिए बशारत दे दो, और उनकी सिफ़त बयान फरमाई है कि अल्लज़ीना इज़ा अस्वाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो ऐसे लोग हैं जिनको मुसीबत जब पहुँचती है तो वो कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये कलमा अब इसमें बहुत बड़ी तसल्ली है। दिल से इस बात का इक़रार है कि हम अल्लाह ही के लिए हैं, और अल्लाह जब हम अल्लाह के बंदे हैं, उसकी मखलूक़ हैं, उसकी हम मिल्कियत हैं, तो हमें पूरी तरह अपने खालिक, अपने मालिक के हर फ़ैसले पर राज़ी होना है। हम अल्लाह ही के हैं, जो मालो जान उसने हमें दिया उसी का था और उसने ले लिया, जो जो उसने ले लिया ये भी उसी का ही है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया
کہ جب تم میں سے کسی کی جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تب بھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، کیونکہ یہ بھی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تو اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت کی تلافی فرما دیں گے اور اس کی آخرت اچھی کریں گے اور اسے ضائع شدہ چیز کے بدلے اچھی بہترین چیز عطا فرمائیں گے۔ صلوات من ربہم ورحمہ، یہاں پہ صابرین کی صفت بیان فرمائی جا رہی ہے۔ صلات کے معنی جو ہیں بہت سے حضرات نے اس کو رحمت سے تشبیہ دی ہے، اور مفسر بیضاوی فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب تزکیہ، پاکی، مغفرت بھی مراد ہے اس سے، اور اس کی جمع لے کے آئے ہیں، لفظ جمع میں ہے، صلات اس کی جمع ہے، تو اس کے مطلب ہے کہ اس کی کثرت، مختلف انواع پہ رحمت ہے، اس سے لطف ہے، احسان ہے، اس کے بہت سارے میننگ اس سے نکالے جا رہے ہیں۔ عام مہربانیاں، اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت بھی اس سے مراد کی جا رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ صابرین کے لیے صلات اور رحمت کے وعدے کے ساتھ ساتھ ان کو ہدایت یافتہ بھی بتایا جا رہا ہے، یعنی کہ لفظ اس میں مہتدون جو کہا گیا ہے یہ بہت عمدہ لفظ ہے، اور رحمتوں کا وعدہ کرنے کے لیے کہا گیا ہے، ہدایت پہ ہونے کا اعلان بھی، یہ سب کچھ نفع ہی نفع ہے اور خیر ہی خیر ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ابن آدم، اگر تو صدمہ اولا کے وقت، یعنی اسی وقت جب صدمہ پہنچائے اس وقت صبر کرے اور ثواب کی امید باندھے تو میں تیرے لیے جنت کے علاوہ کسی دوسرے ثواب سے راضی نہ ہوں گا، یعنی تیرے صبر اور احتساب کا بدلہ جنت ہی ہے۔ یہ ابن ماجہ میں صفحہ نمبر 144 پہ موجود ہے۔ اس کو ہمیں اس بات سے سمجھنا ہے کہ جیسے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے یا کوئی نعمت اسی وقت چھنتی ہے، تو جو اس وقت کا صدمہ ہوتا ہے نا، وہ ہے صدمہ اولا۔ آپ نے اگر اس وقت صبر کر لیا، یعنی کہ آپ نے دیکھیں، مطلب کچھ عرصے بعد تو صبر آ ہی جاتا ہے، کچھ عرصے بعد وہ تصویر دھندلی ہو جاتی ہے، وہ واقعات ہمارے ذہن سے دھندلے ہو جاتے ہیں، کیونکہ انسان نسیان کا مریض ہے، بھول جاتا ہے وہ۔ تو ہم کو صبر کس وقت کرنا ہے؟ جس وقت وہ فوراً اسی وقت صدمہ آیا ہے اور آپ نے اس وقت صدمے کو برداشت کرنا ہے، صبر کرنا ہے اللہ کی رضا سمجھ کے، تو اس پہ آپ کا اجر اور ثواب ہے۔ یہاں پہ بہت سے لوگ سمجھنے کی باتیں یہ ہیں کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بے تکی باتیں کرتے ہیں کہ ساری جہاں کی مصیبتیں مسلمانوں پہ آ پڑتی ہیں، کبھی کہتے ہیں کافروں کو تو محلات ملے ہوئے ہیں اور قصور ان کا ہے اور مسلمانوں کو صرف حور کا وعدہ کیا جا رہا ہے، کبھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے غیروں کو خوب نوازا ہے، اپنوں کو پھر فقر و فاقہ اور دوسروں کو مصیبتوں میں مبتلا رکھا ہے۔ یہ سب باتیں اتنی جاہلانہ باتیں ہیں کہ انہوں یہ چیز نہیں سوچ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو تکلیف میں مبتلا کرنے سے ان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں، آخرت میں گناہوں پہ ان کو سزا نہیں ہوگی۔ درحقیقت یہ بہت بڑی مہربانی ہے اللہ تعالیٰ کی، دنیا کی تھوڑی سی تکلیف ہے جس میں اللہ تعالیٰ اگر اس میں تکلیف میں مبتلا کر رہے ہیں تو آخرت کے شدید عذاب سے ہم کو بچا لیا جائے گا۔ کافروں کے لیے چونکہ آخرت میں کوئی نعمت نہیں مل رہی ہے، کوئی ان کو آرام نہیں ہوگا، بلکہ ان کے لیے صرف عذاب ہی عذاب ہے۔ ان کو اس دنیا میں ہی لذت دے دی گئی ہے، ان کو اس دنیا میں مصیبتیں ان پہ کم آتی ہیں کیونکہ ان کو یہ لذت اور ان کو کھیل تماشے کی جگہ بنا دی گئی ہے ان کے لیے۔ کسی کافر سے بھی خدمت خلق سے کوئی کام لیا اگر کر رہا ہے تو اس کے عوض اس کو دنیا میں ہی اس کا پھل دے دیا جاتا ہے، لیکن آخرت میں اس سے ذرا سی بھی خیر اور معمولی سی بھی آرام کی اس کو توقع نہیں ہونی چاہیے، وہاں پہ اس کو دوزخ ہی اس کا مقام ہے۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ اس کا لفظی ترجمہ، انا بے شک، صفا پہاڑی، والمروہ یہ بھی پہاڑ کا نام، من سے، شعائر نشانیوں میں، اللہ کی، فمن پس کو جو کوئی حج کرے، بیتا اللہ کے گھر کا، او تمرا یا عمرہ کرے، فلا پس نہیں، جناح گناہ، علیہ اوپر اس کے، این یہ کہ طوفا طواف کرے، بہما ان دونوں کا، واو اور من جو کوئی، تطوع خوشی سے، خیرن بھلائی کرے، فإن اللہ پس بے شک اللہ شاکرون قدردان ہے، علیم جاننے والا۔ اس کا ترجمہ،
بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، سو جو شخص بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے اس پر اس بات میں ذرا بھی گناہ نہیں ہے کہ ان دونوں کے درمیان آنا جانا کرے، اور جو شخص خوشی سے کوئی کام کرے تو اللہ تعالیٰ قدردان ہے، جاننے والا۔ اس آیت میں حج عمرہ میں صفا مروہ کے درمیان جو صحیح کرنے کی شروعات ہیں اور اس کی ابتدا کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ شعار لفظ جو ہے شعور سے نکلا ہے، اور یہ شعار شعیرہ کی جمع ہے، جس کے معنی ہیں کسی چیز کا شعور پیدا ہو جانا، نشانی، آیات یا کسی چیز کی طرف نشاندہی ہونا۔ اسلام کی تاریخ کے خاص واقعات کو شعار کا درجہ دیا گیا ہے، تو صفا مروہ بھی اسی شعار میں آیا ہے۔ قربانی کے جانوروں کو بھی شعار کہا گیا ہے، یعنی نشانیاں بتائی گئی ہیں۔ یہ نشانیاں کوئی ہماری طرف سے نہیں ہیں، بلکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے قرار دی گئی ہیں، اس میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے۔ تعظیم کے طریقے بھی وہی ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، جیسے کہ حجر اسود کا استلام کرنا ہے، تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی عمل سے ہمیں انہی کی طرح سے کرنا ہے، اس میں کوئی بدعت نہیں ڈالنی ہے۔ اشارہ کرنے سے بھی یہ رکن پورا ہو جاتا ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عصا مبارک سے بھی اس پہ اشارہ کیا، تو ہم اسی چیز کو ہی فالو کریں گے، تو اس میں کوئی بدعت کی گنجائش نہیں ہے۔ یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ صفا مروہ جو ہیں مکہ معظمہ کی دو پہاڑیاں ہیں، جو کہ کعبہ شریف سے تھوڑے سے فاصلے میں واقع ہیں۔ ان میں سے صفا پہاڑی جو ہے وہ مروہ کے بنسبت کعبہ شریف سے زیادہ قریب ہے۔ حج اور عمرے میں 7 مرتبہ ان دونوں پہ آنا جانا ہوتا ہے، اور اس کو سعی کہا جاتا ہے۔ اور ان دونوں پہاڑیوں کو اللہ تعالیٰ نے شعائر اللہ میں سے فرمایا ہے، اس کے معنی یہی ہیں کہ دونوں اللہ تعالیٰ کی دین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، ان کے درمیان صحیح کی جائے، اور یہی مناسک حج میں بھی ہوتا ہے اور عمرے میں بھی ہوتا ہے۔ ان دونوں پہاڑوں کے درمیان آنے جانے کی ابتدا کس طرح ہوئی، اس واقعے کو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح بخاری میں فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ اپنی بیوی حاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو مکہ معظمہ میں چھوڑ کر تشریف لے جائیں، تو اس وقت وہ چٹیل میدان تھا، ان کے پاس صرف تھیلے میں کچھ کھجوریں تھیں، مشکیزے میں تھوڑا سا پانی تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں چھوڑ کر ان کو واپس ہونے لگے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ بی بی حاجرہ ان کے پیچھے ہولی کہنے لگی، اے ابراہیم، ہمیں یہاں چھوڑ کر آپ کہاں جا رہے ہیں؟ یہاں نہ کوئی انسان ہے نہ کوئی اور چیز ہے۔ انہوں نے ان سے کئی بار کہا، یہی سوال دہرایا، وہ سوال کر رہی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف توجہ نہیں فرما رہے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ بی بی حاجرہ نے سوال کیا دوبارہ کہ اللہ نے کیا آپ کو حکم دیا ہے اس بات کا؟ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں۔ وہ کہنے لگی بس، تو اللہ ہمیں اب ضائع نہیں فرمائیں گے، کیونکہ یہ حکم خداوندی ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لے گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ اپنے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلاتی رہیں، اور جو پانی موجود تھا اس میں سے پیتی رہیں۔ مشکیزے میں جو پانی تھا وہ ختم ہو گیا، تو خود بھی پیاسی ہو گئی، بچہ بھی پیاسا ہو گیا۔ بچہ تڑپتا ہوا دیکھ رہی تھی، اور ان کی حالت وہ دیکھی نہیں جا رہی تھی بچے کی، تو وہ صفا پہاڑ پہ چڑھ گئیں تاکہ بچے پہ نظر بھی آتا رہے۔ صفے پہ کھڑے ہو کے نظر ڈالی کہ کوئی شخص نظر آ جائے، یا شاید کوئی قافلہ نظر آ جائے، ڈھونڈتی رہیں، اس طرف چکر لگاتی رہیں، وہاں کوئی نظر نہ آیا، تو صفا سے اتر کر مروہ کی طرف چل گئیں۔ درمیان میں نشیب بھی تھا، وہاں پہنچی تو تیزی کے ساتھ دوڑ سے گزرتی تھیں۔ مروہ پہنچ کر نظر ڈالی کہ کوئی شخص نظر آ جائے، وہاں بھی کوئی شخص نظر نہیں آیا۔ 7 مرتبہ ایسے ہی کیا، کبھی صفا پہ جاتی کبھی مروہ پہ جاتی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہاں تک پہنچ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرمایا ہے کہ اسی وجہ سے یہ لوگ صفا مروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں، اور درمیان کا جو فاصلہ ہے اس میں دوڑ بھی لگاتے ہیں، یعنی یہ سعی کی ابتدا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کے عمل کو حج اور عمرے کی عبادت کا جز بنایا۔ جب آخری مرتبہ سب مروہ پہ پہنچی تو انہوں نے ایک آواز سنی۔ آواز سن کر اپنے نفس کو خطاب کر کے کہنے لگیں کہ مطمئن ہو جا، یہاں کوئی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے دوبارہ کان لگایا، پھر آواز سنی۔ آواز سن کر کہنے لگیں، اے بولنے والے، تو نے آواز سنا دی، اگر تیرے پاس مدد کی کوئی صورت ہے تو ہماری مدد کر دے۔ اچانک کیا دیکھتی ہیں کہ جس جگہ زمزم ہے وہاں فرشتے نے اپنی ایڑیوں سے تھوڑی سی زمین کورید دی، یہاں تک کہ زمین سے پانی ظاہر ہو گیا۔ ایک جگہ پہ یہ بھی آتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کی رگڑ سے وہاں پہ نکلی پانی نمودار ہوا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ نے وہاں حوض کی صورت بنانی شروع کر دی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے مٹی کو کوریدتی رہیں اور پانی اس میں جمع ہوتا رہا۔
اس میں سے انہوں نے اپنے مشکیزے میں پانی بھر لیا۔ مشکیزے میں پانی بھرنے کے بعد پانی نے جوش مار رہا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رحم فرمائے اسماعیل کی والدہ پر، اگر وہ زمزم کو اس حال پر چھوڑ دیتی تو زمین پر زمزم جاری ہونے والا وہ چشمہ ہوتا جو پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے سکتا تھا۔ اب انہوں نے اس میں سے پانی پیا اور بچے کو دودھ پلایا۔ فرشتوں نے ان سے کہا کہ تم ڈرو نہیں، اللہ تعالیٰ تم کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ اور حضرت بی بی ہاجرہ نے اسی بات پہ جب وہ پانی جاری ہو گیا تو زمزم لفظ کہا تھا، جس کے میننگ ہے رک جا، ٹھہر جا، تو وہ پانی وہاں رک گیا۔ اس کے بعد بخاری شریف میں آ رہا ہے کہ وہاں بنی جرہم کے آباد ہونے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اسی قبیلے میں شادی ہونے کا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تشریف دوبارہ لانے کا اور کعبہ شریف تعمیر کرنے کا ذکر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کا صفا مروہ کے درمیان آنا جانا اتنا پسند آیا کہ حج عمرہ کرنے والوں کے لیے اس احکام کو حج عمرے میں داخل فرما دیا۔ اللہ کی راہ میں قربانی دینے والوں کی شان ہی عجیب ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جیسے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کا جو واقعہ ہوا تھا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی کی اسلام کی دین کی نشانیوں میں سے ظاہر فرمایا ہے۔ زمانے جاہلیت میں صفا مروہ کی سعی کو یہ یہود جو تھے یہ جاہلیت کے کاموں میں سے سمجھتے تھے۔ جب اسلام آیا تو اس پر رک جانے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ زمانے جاہلیت میں انصار منات ایک مشہور وہاں کا بت تھا، اس کے لیے احرام باندھتے تھے۔ جب اس کے لیے وہ احرام باندھتے تو صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنے کو حلال نہیں سمجھتے تھے۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے لیے آئے تو انہوں نے آپ سے اس کا ذکر فرمایا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی ہے۔ یہ بیان فرما کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ اس کا حج پورا نہیں کرے گا جس نے صفا مروہ کے درمیان سعی نہیں کی ہو۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح باری صفحہ نمبر 500 جلد نمبر 3 میں تحریر فرمائی ہے کہ صفا مروہ پر تانبے کے 2 بت تھے، ان میں سے ایک کا نام اصاف تھا اور دوسرے کا نام نائلہ تھا۔ مشرکین حج یا عمرے میں صفا مروہ پہ جاتے تھے تو ان کو ہاتھ لگاتے تھے۔ اس پر ایک بت جو تھا وہ صفا پر تھا جس کا نام اصاف تھا، اور دوسرا بت جو تھا مروہ پہ تھا جس کو نائلہ کہا جاتا تھا۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ صفا مروہ کے درمیان سعی کرتے تھے۔ جب اسلام کا زمانہ سامنے آیا تو ان دونوں کو نکال کے پھینک دیا گیا۔ اب مسلمانوں کہنے لگے یہ بات کہ صفا مروہ پہ آنا جانا جاہلیت والوں کا کام ہے۔ مسلمانوں کو یہ ڈر تھا کہ کہیں ان کی یہ صحیح اکارت نہ چلی جائے، گناہ نہ آ جائے، کیونکہ بت رکھے ہوئے، تو اس وجہ سے یہ آیت نازل کی گئی۔ یہ فلا جناح علیہ سے مراد یہاں پہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو بت رکھے ہوئے تھے تو وہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا رکھے رہیں، کیونکہ فتح مکہ اس وقت تک نہیں ہوئی تھی، اس لیے بتوں کی صفائی نہیں ہوئی تھی۔ تو مسلمانوں کو فرمان حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا کہ آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے، آپ ان بتوں کے ہوتے ہوئے بھی صحیح کر لیں، اس میں کوئی گناہ شمار نہیں کیا جائے گا۔ آخر میں آ رہا ہے وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، تو جو بھی شخص کوئی اچھا کام کرے اپنی خوشی سے کرے تو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب بھی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اعمال صالح کی قدردانی فرماتے ہیں، اور جو شخص کوئی عمل کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کی پوری طرح خبر ہے، خیر و شر کا کوئی ذرہ بھی اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم۔ لفظی ترجمہ، انا بے شک، الذین جو لوگ کے، یکتمون چھپاتے ہیں، ما جو کچھ، انزلنا اتارا ہم نے، من سے بینات دلیل، والہدا اور ہدایت، من سے بعدی، من بعدی یہاں پہ ملا کے لفظ آیا ہے تو من بعدی پیچھے، ما اس کے بیناہ بیان کیا ہم نے اس کو، للناسی لام حرف جارہ ہے اور واسطے ناس لوگوں کے، فی بیچ کتاب کے، اولئک یہ لوگ، یلعنہم لعنت کرتا ہے ان پر اللہ ویلعنہم اور لعنت کرتے ہیں ان کو، لاعنون لعنت کرنے والے، الا مگر الذین جنہوں نے تابوا توبہ کی، واصلحوا اور نیکی کی، وبینوا اور بیان کیا، فاولئک پس اولئک یہ لوگ ہیں،
अतूबू के फिर आता हूँ मैं, अलैहिम ऊपर इनके, वाव और अना मैं हूँ, तव्वाब फिर आने वाला, रहीम मेहरबान। इसका तर्जुमा, बेशक जो लोग छुपाते हैं उन चीज़ों को जो हमने नाजिल की, जो वाज़ेह चीज़ें हैं और हिदायत की बातें हैं, बाद इसके कि हमने उसको लोगों के लिए किताब में बयान किया, ये छुपाने वाले वो लोग हैं जिन पर अल्लाह लानत फरमाता है और उन पर लानत भेजते हैं लानत करने वाले, सिवाय उन लोगों के जिन्होंने तौबा की और इस्लाह की और बयान किया, सो ये वो लोग हैं जिनकी तौबा मैं कबूल करूँगा और मैं बहुत तौबा कबूल करने वाला हूँ, रहीम हूँ। इस आयत शरीफा में हक़ छुपाने वालों की सज़ा के बारे में बताया जा रहा है। अल्लामा वाहिदी रहमतुल्लाह अलैह ने असबाबी नुज़ूल सफ़ा नंबर 43 जिल्द नंबर 1 में तहरीर फरमाया है कि इन्होंने यहूदियों ने आयात रजम को छुपाया है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सफ़ात को जो कि तौरात शरीफ में पढ़ते हुए आए थे उसको पोशीदा रखा। बाज़ अंसार ने उलमाए यहूद से तौरात के बारे में कुछ बातें दरियाफ़्त की तो उन्होंने उसको बताने से इनकार फरमा दिया, यानी इस बात को भी छुपाया उन्होंने कि तौरात में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बोसत का ज़िक्र आया था और उसमें उनकी सिफ़ात, उनकी नात और तौरात शरीफ में जो भी मज़कूर थी, जो उसमें तहरीर थी, उन सबको उन्होंने पोशीदा कर दिया। वो सब कुछ जानते थे, उनके पास लिखा हुआ था, मौजूद था, उनके पास खुली आयतें आई थी अल्लाह ताला की तरफ से, फिर भी उन्होंने अहले किताब ने इसको छुपा लिया। सुनन इब्न माजा में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने कोई ऐसा इल्म छुपाया जिसके ज़रिए अल्लाह ताला दीनी मामले में नफ़ा पहुँचाते हैं, तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसके मुंह में आग की लगाम लगाएंगे। जिन लोगों ने हक़ को छुपाया, फ़साद किया, लोगों को गुमराही पे डाला, उनकी तौबा उसी वक्त पूरी होगी जब वो इस्लाह करेंगे और उसको आगे बयान भी करेंगे, यानी उनके कौल व फ़ेल से जो ख़राबियाँ पैदा हुई और अवाम व ख़ास में जो गुमराही फैली है उसकी वो तलाफ़ी करें और उससे तौबा करें। और तौबा भी करें तो ऐसी नहीं कि बस तौबा करके चुपके से घर में करके बैठ गए। जिन्होंने ऐसे काम में गलतियाँ की हैं उन लोगों पे लाजिम है कि वो ताबू व असलहू व बय्यनू, तीनों चीज़ों पे अमल करें, यानी कि तौबा भी करें, इस्लाह भी करें और लोगों के सामने बयान भी करें। ये भी कहें कि मुझसे ये गलती हुई है, बेशक बिलाशुबा अल्लाह ताला गफ़ूर रहीम है, तौबा कबूल करने वाले हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं तौबा कबूल कर लूँगा अगर कोई तौबा कर रहा है। अल्लाह ताला बहुत रहीम है, गफ़ूर हैं। आगे की आयत तिलावत करते हैं। इन्नल लज़ीना कफ़रू व मातू व हुम कुफ़्फ़ारुन उलाइका अलैहिम लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासी अजमईन खालिदीना फ़ीहा ला यख़फ़फ़ु अन्हुमुल अज़ाबु वला हुम युनज़रून। लफ्ज़ी तर्जुमा, इन्ना बेशक अल्लज़ीना जो लोग के, कफ़रू काफिर हुए, व मातू और मर गए, वाव और हुम वो कुफ़ार काफिर रहे, उलाइका ये लोग, अलैहिम ऊपर उनके, लानतुल्लाह लानत अल्लाह की, वल मलाइकती और फरिश्तों की, वन नासी और लोगों की, अजमाइन सबकी, खालिदीना हमेशा रहेंगे, फ़ीहा बीच इसके, ला नहीं, युख़फ़फ़ु हल्का किया जाएगा, अन्हुम उनसे, अज़ाब अज़ाब, वला और ना, हुम वो, युनज़रून ढील दिए जाएंगे। इसका तर्जुमा, बेशक जिन लोगों ने कुफ्र इख्तियार किया और वो इस हाल में मर गए कि वो काफिर ही थे, सो वो लोग हैं जिन पर अल्लाह की नालत है और फरिश्तों की और तमाम लोगों की, वो उसमें हमेशा रहेंगे, उनसे अज़ाब हल्का ना हो किया जाएगा और ना उनको मोहलत दी जाएगी। इस आयत शरीफा में कुफ्र पे मरने वालों के बारे में उनकी सज़ा का ज़िक्र आ रहा है और इसमें यहूद को शामिल किया जा रहा है जो कि कुफ्र पे जमे रहे और दूसरे लोगों को भी कुफ्र पे जमा के रखा रहा है इन्होंने। कुफ़ार की दो तरह की किस्में हैं, एक वो जिन पर दीन की दावत नहीं पहुँची और एक वो जिन पर दीन की तबलीग पहुँच तो गई थी, दावत पहुँच तो गई थी, लेकिन उन्होंने फिर भी इनकार किया। यानी कि दो तरह के कुफ़ार हैं, जिनको दावत नहीं पहुंची और जिन पे दावत पहुंच गई और उन्होंने वो उस पर डटे रहे हैं। यानी कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात को छुपाया, हक़ को कबूल ना किया और ना ही दूसरों को कबूल करने दिया। यहाँ पे यहूद के अलावा तमाम कुफ़ार, जिनमें नसारा, मुशरिकीन, मुनकरीन रिसालत, अनबिया इकराम के मुनकरीन, अक़ाइद अल्लाह के मुनकरीन, ख़त्म नबुव्वत के मुनकरीन और वो लोग भी जिन्होंने इस्लाम कबूल किया और फिर दोबारा काफिर हो गए।
یہ تمام کافر جو کفر پہ مر جائیں ان سب پر اللہ تعالیٰ کی نالت ہے، سب فرشتوں کی نالت ہے، سب انسانوں کی نالت ہے۔ نالت اللہ پاک کی رحمت سے دوری کو کہتے ہیں، اور سب سے بڑی دوری یہی ہے کہ دوزخ میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جائیں گے، اور کافروں کے لیے سب سے بڑی نالت ہے۔ اسی لیے یہاں پہ فرمایا گیا ہے خالدینہ، یعنی وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، جہنم میں داخل ہوں گے، اور اس میں ان کے اوپر نالت ہی ہوتی رہے گی۔ شاید کسی کے ذہن میں یہ خیال آ رہا ہو کہ کافر تو ایک دوسرے پہ نالت نہیں کرتے، پھر ان سب کی لوگوں کی نالت کیسی ہوئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ اس دنیا میں لعنت نہیں کرتے، مگر آخرت میں وہ سب ایک دوسرے کو پہچان جائیں گے تو ایک دوسرے پہ لعنت کریں گے۔ سورہ عنکبوت میں آیا ہے، میں ترجمہ پڑھتی ہوں، یعنی پھر قیامت کے دن تم ایک دوسرے سے برگزشتہ ہو جاؤ گے اور ایک دوسرے پہ نالت کرے گا، اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور تمہارا کوئی حمایتی نہیں ہوگا۔ سورہ اعراف میں آیا ہے، ترجمہ، جب بھی کوئی جماعت دوزخ میں داخل ہوگی تو وہ دوسری جماعت پر لعنت بھیجے گی، یہاں تک کہ جب سب دوزخ میں ایک دوسرے کو پا لیں گے تو بعد میں آنے والے پہلے والوں کے بارے میں کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا، لہٰذا ان کو آگ کا دگنا عذاب دے۔ اسی طریقے سے ایک اور جگہ بیان کیا فرمایا جا رہا ہے سورہ نحل میں، یعنی جو لوگ کفر کرتے تھے اور اللہ کی راہ سے روکتے تھے ان کے لیے ہم ایک سزا پر دوسری سزا بمقابلہ ان کے فساد کے بڑھا دیں گے۔ بلا شبہ مجرمین جہنم کے عذاب میں ہمیشہ رہیں گے، ان سے عذاب ہلکا نہیں ہوگا اور وہ اس میں نا امید ہو کر پڑے رہیں گے۔ آخر میں فرمایا جا رہا ہے وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور ان کو مہلت نہ دی جائے گی۔ مہلت اسے دی جاتی ہے جسے اپیل کرنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ کافروں کو بہرحال دائمی عذاب میں رہنا ہے، کسی نہ کسی بھی طریقے سے ان کو کوئی مہلت نہیں دی جائے گی، اور نہ ہی ان کی اس وقت کوئی معذرت ان کی قبول کی جائے گی، اور نہ ہی معذرت خواہی کی کوئی اجازت دی جائے گی ان کو۔ اور ان کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ وہ دن ہوگا جس میں یہ نہ بولیں گے اور نہ ان کو اجازت دی جائے گی کہ یہ کوئی عذر پیش کریں۔ ہلاکت ہے اس دن کے جھٹلانے والوں کے لیے۔ عام طور پہ یہاں کچھ لوگ اس طرح کے ہیں کہ ہم لوگ بولتے ہیں کہ ایک دوسرے کو نالت کرتے ہیں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جھوٹوں پہ اللہ کی نالت اور ظالموں پہ اللہ کی نالت، لیکن کسی شخص کو خاص مقرر کر کے یہ کہنا جائز بالکل نہیں ہے کہ وہ ملعون ہے، خواہ مومن ہو یا کافر ہو۔ آپ صرف اس شخص پہ نالت بھیج سکتے ہیں جس کا کفر پہ مرنا یقینی ہو، جیسے کہ فرعون ہے، ابو جہل ہے، ابو لہب ہے۔ جو شخص اس دنیا میں موجود ہے اور حالت کفر میں ہے، اس کو بھی آپ کسی طریقے سے خاص طور پہ کہہ کے، مطلب آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ملعون ہے، کیونکہ ضروری نہیں، کیا پتہ وہ عمر کے کس حصے میں جا کے یا کس وقت کفر پہ نہیں مرے اور بلکہ اسلام قبول کر لے اور نیک راہ پہ آ جائے۔ تو اس لیے ہم کافر کو بھی نہیں کہہ سکتے ہیں جو کہ اس دنیا میں اس وقت موجود ہیں، ان کی ابھی گنجائش ہے ان کی زندگی میں، کیا پتہ وہ آگے جا کے ان سے کوئی نیک اعمال ہو جائیں، تو ہم کسی کو بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس سے یہ گناہ ہوا ہے تو یہ ملعون ہے، یہ لعنت کرنے والا ہے۔ آپ کو نہیں پتہ کہ اللہ تعالیٰ ابھی اس سے کون سے نیک کام لینے والے ہیں۔ بہت سے لوگ بے اختیار ہو جاتے ہیں اور صرف کافروں کو نہیں بلکہ مسلمانوں کو بھی ملعون کہہ دیتے ہیں، بہت سے لوگوں کے منہ پہ چڑھا ہوا ہوتا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ جب کوئی شخص کسی پہ لعنت کرے تو لعنت آسمان کی طرف چڑھ جاتی ہے، سو آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، پھر زمین کی طرف اتاری جاتی ہے، سو زمین کے دروازے بھی بند کر دیے جاتے ہیں، پھر وہ دائیں بائیں اپنا راستہ دیکھتی ہے اور جب کوئی جگہ نہیں پاتی تو اسی شخص پر لوٹ جاتی ہے جس نے لعنت کے الفاظ زبان سے نکالے ہیں۔ یہ سنن ابو داؤد کتاب الادب صفحہ نمبر 316 پر جلد نمبر 2 میں موجود ہے۔ اب بہت سی جگہ دیکھا جاتا ہے کہ عورتوں میں لعنت کے دینے کے بہت زیادہ رجحان ہوتا ہے۔ کچھ مرد بھی ہوتے ہیں کہ وہ جو بہت غصے کو کنٹرول نہیں کر پاتے ہیں، ان کے بھی منہ سے اسی طرح کے ہم معنی الفاظ نکلتے ہیں، بہت عادت ہوتی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، عورتوں پر آپ کا گزر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عورتوں، تم صدقہ کیا کرو، مجھے دوزخ میں تمہاری تعداد زیادہ دکھائی گئی ہے۔ عورتوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیوں؟ آپ نے فرمایا، تم لعنت زیادہ کرتی ہو اور شوہر کی ناشکری کرتی ہو۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے۔ آگے کی تلاوت کرتے ہیں، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ اس کا ترجمہ، لفظی ترجمہ، اور الہکم معبود تمہارا، الہن معبود، واحد
ایک ہے، لا نہیں الہ کوئی معبود الا مگر ہوا وہ ہے رحمان بخشنے والا بخشش کرنے والا رحیم مہربان۔ ترجمہ، اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ رحمان ہے رحیم ہے۔ الحمدللہ یہاں پہ ہمارا 19واں رکوع اختتام پذیر ہوا ہے، جو کہ 11 آیات پر مشتمل تھا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ معبودی حقیقی کے ایک ہونے کے بارے میں، اپنے الہ ہونے کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی توحید بیان فرمائی گئی ہے اور مشرکین کی تردید فرمائی گئی ہے۔ فرمایا گیا ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اپنی ذات صفات میں یکتا ہے اور تنہا ہے۔ اللہ بہت مہربان ہے، ایک ہے، واحد ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، وہ سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے، اس کی کوئی نظیر نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی ثانی نہیں، اس کا کوئی برابری کرنے والا نہیں، وہ واحد ہے، احد ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ ساری مخلوق کو تنہا اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کیا ہے، لہٰذا وہی معبود واحد ہے، ساری مخلوق پر رحم فرماتا ہے۔ لوگوں نے اس کے علاوہ جو کوئی بھی معبود بنائے ہوئے ہیں وہ سب جھوٹے معبود ہیں، ان میں سے کسی کو بھی کوئی بھی مستحق عبادت نہیں ہے، نہ وہ خالق ہے، نہ وہ مالک ہے، نہ وہ رحمان ہے، نہ وہ رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ قائم رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں کلمہ توحید پہ اپنے مرنے کی توفیق عطا فرمائے میرے مالک، جب دم واپسی ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور اس دعا کے ساتھ اس کو ہم اختتام کرتے ہیں، یا اللہ ہم سے اس کلام میں کچھ بھی کمی بیشی، کچھ بھی کوتاہی ہو گئی ہو، کوئی کم درگزر کا معاملہ میرے مالک فرمائیے گا، ہم سے مواخذہ نہ فرمائیے گا۔ اے اللہ اس کو ہماری بخشش کا سامان فرما دیجیے، اس کو ہمارے سبق کو، ہماری اس کاوش کو قبول فرمائیے۔ ہمارے حضرت آدم سے لے کے اب تک جتنے بھی مسلمان آپ کے پاس آ چکے ہیں، قیامت تک جتنے بھی آئیں گے، ان سب کے لیے اس کے اجر عظیم تحریر فرما لیجیے میرے مالک۔ جو جہاں پریشان ہے میرے مالک، ان کی پریشانیوں کو ختم فرما دیجیے، آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ جو جہاں مریض ہیں ان کی تکلیفوں کو، ان کے مرض کو ختم فرما دیجیے، دور کر دیجیے خیر و عافیت کے ساتھ۔ یا اللہ اس کے جو ہمارے جب سننے والے ہیں میرے مالک، ان سب کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائیے، رہتی دنیا میں اس کو ہمارا باعث اجر اور بخشش کا سامان فرما دیجیے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔